یہ پیر صاحب کی تو بات ہے، مگر اے مریدو، جامع شرائط پیر کے مریدو سنو، بزرگان دین فرماتے ہیں اے مرید، تو حسد اور اپنے شیخ کے دشمن کی بات کی طرف کبھی کان مت لگانا، بڑی کام کی بات ہے یہ، کیونکہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو دل میں شیطان جیسے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ یہ بہت کام کی بات بیان کی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ مرید کو ایسی کسی مجلس میں شرکت کرنی ہی نہیں چاہیے جہاں اس کے پیر کے خلاف بات ہوتی ہے، جہاں پیر کے بارے میں غلط تاثرات قائم کیے جاتے ہوں، کیونکہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کون سی بات دماغ میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے کون سا وسوسہ آ جائے اور پھر نہ ہونے کا ہو جائے اور مدنی ماحول سے دور ہو جائے، اپنے پیر کامل کی صحبت سے دور ہو جائے۔ تو ایک کامل مرید بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ جائے جہاں پیر کی محبت بڑھتی ہو، اور ایسی جگہ کبھی نہ جائے جہاں پیر کی محبت گھٹتی ہو، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ محبت محبوب کے عیب سننے سے بیرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ جو محبت ہوتی ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے مرید ہوتے ہیں دنیا میں کہ جہاں بیٹھے تو وہاں اپنے پیر کی برائی بھی سنتے ہوں اور ان کے کان سلامت ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پیر کی برائی ہو، جہاں میرے محبوب کی برائی ہو رہی ہو، جس سے میں عشق کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جہاں اس کی برائی ہوتی ہو، جہاں اس کی خامی بیان ہوتی ہو، جہاں اس کے بارے میں کمزور بات ہوتی ہو، میں کیسا مرید ہوں کہ میں اپنے کان لے کر وہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ میرا وجود وہاں کیا کر رہا ہے؟ میرے وجود کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں مجھے پیر کی خوشبو آتی۔ بس ہم تو مرشد سے محبت کرتے ہیں نا، جہاں پیر کی خوشبو آتی ہو نا وہی جایا جاتا ہے۔ جہاں پیر کی خوشبو نہ ہو وہاں آدمی کو انسیت ہی نہیں ہوگی، بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرے گا، یہاں بیٹھ کے کیا کروں؟ تو کبھی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس عمل پر آپ قائم رہے نا، انشاءاللہ آپ کی طریقت میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے۔ تو آپ نیت کریں ایسا کہیں بھی ہم کو نہیں بیٹھنا، جو بھی ہے امیل سنت کے مرید ہیں، جو بھی جامع شرائط پیر کے مرید ہیں، مرید ایسی جگہ بیٹھے گا کیسے؟ یعنی کہاں آپ کی باپ کی برائی ہو رہی ہو کہ آپ بیٹھو گے؟ بتاؤ نا، جو بولتا ہے نہیں بیٹھیں گے وہ ہاتھ اٹھائے۔ باپ یہ پدر گل ہے، جسم کا باپ ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر پدر دل ہے، روح کا باپ ہے۔ یہ درست ہے کہ جہاں باپ کی برائی ہو وہاں بیٹا نہیں بیٹھتا، تو جہاں پیر کی برائی ہو وہاں مرید کا کیا کام ہے؟ مرید کا اسی جگہ کوئی کام نہیں ہوتا جہاں پیر کی برائی ہوتی ہو، جہاں پیر کی خامی بیان ہوتی ہو۔ بھائی میرے پیر میں خامی ہوتی تو میں پیر ہی کیوں بناتا؟ چلے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سارے مریدوں سے پوچھتا ہوں دنیا بھر میں جتنے بھی جامع شرائط پیر کے مرید ہیں، میں سب سے بات کرتا ہوں نا، 26ویں ہیں آج تم بات ہی طریقت کی اور پیری مریدی کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بات چلتی چلے گی اور مرشد اور اتار کا ذکر بھی چلتا چلے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو ہمارے پیر کی نسبت نے ہی بتایا ہے کہ پیر ہوتا کتنا کامل ہے اور مرید کو ہونا کیسا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ جہاں آپ کے پیر کی برائی ہو رہی ہو وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طریقت کیسے آپ کو بیٹھنے دے رہی ہے؟ آپ کی طریقت کیسے آپ کو وہاں پر لطف اندوز ہونے دے رہی ہے؟ اللہ کی پناہ اگر آپ نے آج یہ نیت کر لی ہے کہ جہاں بھی ہمارے پیر کے بارے میں کمزور بات ہوگی وہاں نہ ہم نظر آئیں گے نہ ہمارا سایہ نظر آئے گا، نیت کرو، یہ آج کی نیت نہیں ہے، جب تک جیے گے انشاءاللہ اس عزم پر قائم رہیں گے، اس عزم پر قائم رہیں گے۔ بس ہم تو پیر کی خوشبو سونگھنے والے ہیں، جہاں خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا سن کر چلے جاتے ہیں، اور جب تک آ رہی ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھ کو عطار سے محبت
عطار کی بات کرو تو مجھے تو ایک شیخ صاحب کا یہ جملہ بس کہتے نا وہ کہتے دل سینے بھی ٹھنڈ پہ گئے جو کہتے ہیں نا مزے کو مزہ تو اس کو بھی مزہ آ گیا ہے. ایسی بات کر گئے وہ ایڈٹ کر کے اگر دکھا دے میرے اسلامی بھائی اتنی خوبصورت بات کر گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز پوچھے گا کس نیک بندے کی صحبت میں بیٹھا ہے تو میں کہوں گا کہ الیاس قادری کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں. ہائے 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 اس نے تو یقین مانے جملے نے واقعی مجھے میرے پیر کا مقام اور بھیا ہوتی ہے صحبت. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس جاؤ تو مزہ آتا ہے کہ جہاں جاؤ تو پیر کا مقام پیر کا مرتبہ پیر کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں کہ تمہیں جو دامن ملا ہے کبھی چھوڑنا مت. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پرانی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ سے بھی یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب ایک جگہ پر پیر سے فیض مل رہا ہونا پھر بندہ کہیں جایا نہیں کرتا. ایک جگہ سے مل رہا ہے جب ایک کنویں کا پانی مجھے مل رہا ہے اس کا پانی بھی میٹھا شیریں اور ایسا شیریں کہ شفا بھی دے رہا ہے گناہ سے بچا رہا ہے توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو کیا پری ہے مجھے اس کنویں کو چھوڑ کر کسی اور کنویں کا پانی پیوں. نہ بھائی نہ میں نہ جاؤں کہیں چھوڑ کر عطار کا در نہ عطار کا در چھوڑوں نہ میں ان کے خاندان کی چاکڑی چھوڑوں. سیدھی سی بات یہ ہے. اس گھرانے میں آخری مصرع بولوں گا جو مجھے میرے لیے آتا ہے سچی بات ہے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا عطار کے گھرانے کا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بس ہم نہ چھوڑیں نظر رکھتا ہے. اے مرید تو کہاں چپ کر بیٹھا ہے؟ پیر تو نظر رکھے گا نا. پیر تو پیر ہے نا. پیر تو نظر رکھتا ہے. اے مرید تو کہاں چھپے بیٹھا ہے؟ آ تو صحیح تھوڑا سامنے پیر کی نظر کے سامنے. ایک نظر میں کہاں کہ کہاں پہنچا دے گا تیرا پیر تجھ کو. ایک ہاتھ تو صحیح نظر کے سامنے بیٹھ تو صحیح نظر کے سامنے. ارے روحانی طور پر آ جا نورانی طور پر آ جا طریقت کے طور پر آ جا اسپریچولیٹی پاور کے ساتھ آ جا. ایک بار پیر کی نظر میں آ جا. ایک بار پیر کی سیدھی نظر پڑ گئی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. عطار کی